السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی. امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و امان سے ہوں گے. آج کا ویڈیو بہت برے دل کے ساتھ بنا رہی ہوں. اتنے غلیظ گندے انکشافات ہیں کہ مطلب یقین کریں کہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا. مطلب بہت برا لگ رہا ہے, مجھے اچھی فیلنگ نہیں آ رہی ہے. بہرحال میں جلدی سے آپ کو آج کا رن ڈاؤن بتا دوں کہ جو افشاں لطیف ہیں ان کے بارے میں اچھے طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ وہ دارالامان کے اندر تھیں جب عمران خان کا دور حکومت تھا. پچھلے 4 سال سے وہ عمران خان کے خلاف آواز اٹھا رہی ہیں. انہوں نے عمران خان کے اوپر بہت سارے الزامات بھی لگائے تھے کہ کس طرح سے دارالامان کے یتیم بچوں کو وہ استعمال کرتے رہے ہیں, جنسی استحصال کرتے رہے ہیں. اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ آج کے دور میں ہوا ہے. یہ 4 سال سے وہ آواز بلند کر رہے ہیں اور ان کے گھر کی بجلی کاٹ دی گئی, گیس کاٹ دی گئی, ان کو مارنے کی دھمکیاں دی گئیں, لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹیں. پچھلے دنوں انہوں نے ایک اور بڑا سنگین انکشاف کیا جس میں انہوں نے شہباز شریف کے اوپر الزام لگایا کہ انہوں نے جھوٹ بولا کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ گڑھا کھود کے ہزاروں ٹن مرغیاں جلاتی تھیں. وہ مرغیاں نہیں جلاتی تھیں, وہ دارالامان کے نومولود بچوں کو جلاتی تھیں. اس کو سننے کے بعد تو میری طبیعت اتنی زیادہ خراب ہوئی کہ میں بتا نہیں سکتی. اور اب انہوں نے پھر سے اپنا ایک انٹرویو ریکارڈ کروایا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے دارالامان کی جو یتیم لڑکیاں ہیں ان کو عمران خان کے لیے استعمال کیا جاتا تھا, اور سپلائی کرنے میں بشرا بی بی جو ہیں ان کا ڈائریکٹ انوالومنٹ تھی. یہاں تک انہوں نے الزام لگا دیا کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ ان کو ڈائریکٹ احکامات دیا کرتی تھیں. تو آج میں نے آپ کو ان کا وہ کلپ بھی سنوانا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ میں نے آپ کو دارالامان کی وہ لڑکی بھی سامنے آ گئی ہے جو بتائے گی کہ کس طرح سے دارالامان سے لڑکیوں کی سپلائی ہو رہی تھی. اور یہ جمہوریہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. یقین کریں کہ مجھے شرم آ رہی ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں نے آپ کو یہ خبریں کیسے دینی ہے. اس کے علاوہ آج میں نے آپ کو بتانا ہے ایک اور اینالسٹ ہیں, انہوں نے بشرا بی بی کے اوپر بہت ہی سنگین قسم کے الزامات لگا دیے ہیں کہ کس طرح سے 40 دن تک وہ برہنہ ہو کر شیطانی روحوں کو بلا کر ڈانس کر کے, اور کس طرح سے انہوں نے کیا کچھ کہا ہے وہ بھی میں نے آپ کو سنوانا ہے. بہت سارے انکشافات ہیں, بہت ساری باتیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں, اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے میں لے کر آنے والی ہوں ثبوتوں کے ساتھ, تاکہ بھائی میرا اس میں کوئی لینا دینا نہیں. میرا کام ہے جی ایمانداری کے ساتھ نیوز آپ تک پہنچانا. اور ہاں, لاسٹ میں بیچ میں میں نے آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ جو لطیف ہے, جو ملازم ہے بشرا بی بی کا پچھلے 35 سال سے, اس لطیف نے جو اپنا بیان ریکارڈ کروایا تھا اس پہ میں نے ویڈیو تو آلریڈی بنا دیا ہے. اگر آپ نے نہیں دیکھا تو یہ میرا ویڈیو دیکھ لیں جس میں نے لطیف کا پورا بیان پڑھ کے سنایا تھا, لیکن اس میں میں نے ایک پارٹ جو ہے نا اس کو اسکپ کر دیا تھا, وہ میں نے نہیں پڑھا تھا, جس پہ اس نے بشرا بی بی اور عمران خان کے جو خاص لمحات ہیں ان کو پورٹرے کر کے پورا بتایا ہوا ہے. تو وہ میں چاہتی ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے مجھے کامنٹ سیکشن میں کہا کہ آپ اس اسپیسیفک پورشن کو ہمیں بتائیں, تو وہ جو پارٹ ہے نا وہ میں آج آپ کے سامنے ریڈ کرنے جا رہی ہوں. تو چلیے جناب شروع کرتے ہیں پہلی خبر سے. اچھا, سب سے پہلے میں آپ کو یہ جو لطیف ہے جو ملازم تھا مانیکا کا اور بشرا بی بی کا 35 سال سے, اس نے جو کچھ کہا میں نے اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا مائنس کر کے بہت ساری چیزیں جو ہے نا آپ کو نہیں بتائی تھیں. لیکن یہ ایک پیج اس وقت اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں, اور اس کے اندر جو اس نے غلیظ باتیں لکھی ہیں یہ وہ حصے ہیں جو شاید کسی نے ابھی تک اپنے ولاگ میں آپ کو نہیں بتائے ہوں گے. تو میں منو ان پڑھ کے آپ کو سناتی ہوں ایگزیکٹلی کیا لکھا ہے. اگر کوئی بات پہ مجھے ذرا وہ ہوا تو میں تھوڑا سا اسکپ بھی کر دوں گی. اچھا, وہ پچھلا پیج جو ہے نا وہ کافی لمبا ہے, تو آپ یہاں سے اسکرین شاٹ اس کا لے لیجئے گا, خود ہی پڑھ لیجئے گا. اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ عمران خان آتے تھے, رات کے وقت آتے تھے, اکیلے میں آتے تھے, اور کسی کلین شیو شخص کو بھی ساتھ لے کر کبھی کبھار آتے تھے, اور وہ شخص کبھی کبھار ساتھ بیٹھا رہتا تھا اور کبھی چھوڑ کر چلا جاتا تھا, اور ہمیشہ خاور مانیکا کی غیر موجودگی میں آتا تھا. یہ تو آپ کو پتہ ہے. آگے یہ جو ملزم لطیف ہے یہ کیا کہہ رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب نے جب آپاں بشرا, آپاں لکھا ہوا ہے اس میں, آپاں بشرا بی بی علیہ الزام علیہ, یعنی کہ وہ جو اپلیکیشن لکھی جاتی ہے اس میں اسی طرح سے لکھا جاتا ہے کہ الزام علیہ نمبر 2 سے جب بات کرنی ہوتی تھی, یعنی عمران خان سے جب بات کرنی ہوتی تھی, تو ان کے یعنی آپا بشرا بی بی کے فون پر کال کرتے تھے, یعنی مانیکا صاحب کال کرتے تھے. جب ان کا فون بند ہوتا تھا تو میرے نمبر پر کال کرتے تھے, یعنی کہ ملازم کو فون کرتے تھے اور مانیکا صاحب, اور ان میں یعنی مانیکا صاحب کی بشرا بی بی سے بات کرواتا تھا. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پھر آگے سے اپنے فون سے جو ہے نا بشرا بی بی کی بات کرواتا تھا, کیونکہ بشرا بی بی جو ہے وہ فون بند کر دیتی تھی اور مانیکا صاحب کی بات نہیں سنتی تھی, اور اس وقت بزی ہوتی تھی عمران خان کے ساتھ. آگے وہ کہتے ہیں اسی دوران جب میں اندر جاتا تھا, یعنی کہ وہ خبر مانیکا مجھے کہتے تھے کہ فون لے کے اندر جاؤ, تو اس سلسلے میں جب میں گھر کے اندر گیا تو دیکھا کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی ڈرائنگ روم میں نہیں تھے بلکہ اپنے کمرے میں تھے, اور جب میں کمرے کے اندر بات کروانے کے لیے گیا تو دیکھا کہ الزام علیہ نمبر 1 یعنی کہ عمران خان اور 2 یعنی کہ بشرا بی بی آپس میں وہ ورڈ لکھا ہوا ہے جی زنا کر رہے تھے, اور میں نے ان کو 3-4 دفعہ آپس میں ڈیش کرتے ہوئے دیکھا. یہ میں ورڈ نہیں بول پا رہی بھائی, میں تو اس طرح ہی بولوں گی. جب پہلی مرتبہ ڈیش کرتے دیکھا
تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میں نے اس بابت میاں خاور مانیکا صاحب کو اطلاع بھی دی، یعنی کہ خاور مانیکا کو فون کر کے بتا دیا کہ آپ کی بیوی صاحبہ جو ہے نا پنگ پونگ کر رہی ہیں۔ اس واقعے کے بعد میاں صاحب کی اور بشرا بی بی کی آپس میں لڑائیاں ہونا شروع ہو گئیں۔ 2017 کے آخر میں میاں صاحب نے آپا بشرا کو طلاق دے دی۔ میں نے کئی دفعہ عمران خان صاحب کو میاں صاحب کے فون آنے پر اور ان کے گھر آنے پر گھر سے بھی نکالا۔ میں نے کئی دفعہ عمران خان کو بشرا بی بی کے ساتھ ڈرائنگ روم میں نازیبا حرکتیں کرتے بھی دیکھا۔ میں نے میاں صاحب کی بات کروانے کی آپا بشرا بی بی کے ساتھ اندر جاتا دیکھا تو کئی مرتبہ مجھے ڈانٹ بھی پڑی۔ اگر میاں صاحب نہ ہوتے تو شاید مجھے بشرا آپا جو ہیں وہ نوکری سے نکال دیتی، یعنی کہ مانیکا صاحب نہ ہوتے تو مجھے وہ نوکری سے نکال دیتی۔ یہ وہ حصہ ہے جو شاید ایگزیکٹلی ان کے ورڈز میں آپ کو میں نے سنا دیا ہے۔ اب چلتے ہیں ہم افشاں لطیف کی طرف۔ افشاں لطیف کے بارے میں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے دنوں میں انہوں نے جو انکشافات کیے ہیں کہ کس طرح سے بشرا بی بی مرغیاں نہیں جلاتی تھیں بلکہ بچوں کو جلاتی تھیں، اور وہ دارالامان کی جو بچیاں ہیں، جو یتیم بچیاں، ان کو عمران خان کے لیے سپلائی بھی کرتی تھیں۔ تو اللہ معاف کرے، بہت ہی گھنونے، بہت ہی گندے الزامات ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ آپ کا کوئی دشمن بھی ہو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن اب یہ سارا گند جو عمران خان ماضی میں دوسروں پہ اچھالا کرتے تھے، میں آپ کو عمران خان کا ایک ویڈیو دکھاتی ہوں جس میں وہ کس طرح سے تنظیم سازی کی باتیں کیا کرتے تھے، ذرا سنیے۔ چند دن پہلے میں نے دیکھا کہ ان کا ایک سینئر عہدیدار صبح کے 3 بجے کسی خاتون کے گھر تنظیم سازی کرنے چلا گیا، اور بڑا حیران ہوا کہ اس خاتون کے بھائیوں نے مارا کیوں اس کو۔ جی تو آپ نے سنا، یہ یاد ہے نا کہ طلال چودھری جو ہے ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا، تو کس طرح سے عمران خان جو ہے مذاق اڑایا کرتے تھے۔ مریم نواز کا بھی مذاق اڑاتے تھے کہ مریم تم میرا نام مت لیا کرو، تمہارا شوہر کیا سوچے گا۔ بڑی گندگی اپنے دور میں عمران خان نے پھیلائی ہے، اور اسی گندگی کا سامنا اب ان کو کرنا پڑ رہا ہے۔ اب افشاں لطیف جو ہیں وہ کچھ اور حقائق لے کر سامنے آ گئی ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ کس طرح سے بشرا بی بی جو ہیں وہ جو ینگ لڑکیاں ہوتی ہیں دارالامان کی، جو ابھی ٹین ایجر ہوتی ہیں، ان کا استعمال کرتے تھے۔ اور اس میں انہوں نے ذکر کیا ایک ایسی لڑکی کا جو شروع سے ہی چائلڈ پروسٹیٹیوشن کے اندر پڑ گئی تھی، جو غلط کاری میں شروع سے پڑ گئی تھی۔ تو واحد وہ ایک لڑکی ہے جو بچ کے وہاں سے نکلی تھی، جس کو عمران خان نے چھوڑ دیا تھا، باقی تمام کی جان جو ہے وہ لے لی گئی تھی تاکہ بعد میں کوئی جا کر ان کے لیے مسئلہ نہ بنائے۔ اور پھر وہ لڑکی جو ہے اس کو لے کر افشاں لطیف نے جب پریس کانفرنس کا پلان بنایا تو پھر اس لڑکی کو بھوکا مار کے اندر ہی اس کو مار دیا گیا تھا۔ یہ ساری کہانی جو افشاں لطیف سنا رہی ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی سنیں اور میں بھی سنوں۔ کائنات نے مجھے وہ گھنونے کام بتائے، وہ ہولناک انکشافات کیے کہ بحیثیت ایک عورت، بحیثیت ایک ماں، میری روح ہل گئی۔ کائنات کو عمران خان کے پاس بھیجا گیا، اور کائنات وہ واحد لڑکی تھی جو عمران خان کے پاس سے زندہ بچ کر آئی۔ کائنات کو چھوڑ دیا گیا۔ کائنات کو بچپن سے پروسٹیٹیوشن میں استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی کہ اس کا جنسی استحصال کیا گیا ان کی حکومت میں بھی، وہ تو بچپن سے ہی مس یوز ہوتی آئی تھی، اس کو سیکچول ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ کائنات کو زندہ چھوڑا گیا۔ کائنات بہت بڑی گواہ تھی ان کے چائلڈ ابیوز کے کاروبار میں۔ کائنات ایک اور بڑے اہم گھنونے کام کی، خوفناک کام کی گواہ تھی بشرا بی بی کے کالے جادو کی۔ جن بچیوں کو کشانہ سے بشرا بی بی کو دیا گیا، جس نے کالے جادو میں ان بچیوں کی ہڈیاں استعمال کی، ان کا خون استعمال کیا، کائنات بہت بڑی اہم گواہ تھی۔ زیر اعلیٰ عثمان بزدار کا جو سیکورٹی افسر کشانہ سے بچیاں اپنے ساتھ لے کر گیا، ان بچیوں کو کبھی ادارے میں نہیں بھیجا گیا، ان بچیوں کو قتل کر دیا گیا، ان بچیوں کو ذبح کیا گیا، ان بچیوں کو عمران خان کی جنسی ہوس کو پورا کرنے کے لیے پیش کر دیا گیا۔ یتیم و لوارث اداروں کے بچوں کو عمران خان کی جنسی ہوس اور بشرا پنکی کے کالے جادو کی بھینٹ چڑھا دیا گیا۔ یعنی آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ پہلے عمران خان جو تھے وہ اس کو فزیکلی یوز کرتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بشرا بی بی کے حوالے کر دیا جاتا تھا کہ وہ اس پر کالا جادو جو ہے وہ کریں اور اس کے بعد اپنے استعمال میں لے کر آئیں، یہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ عمران خان کی جنسی ہوس کے لیے بھی بچیوں کو پیش کیا گیا۔ عمران خان نے پورا جنسی استحصال کیا، نہ صرف بچیوں کا بلکہ بچوں کا بھی، اور کئی بچوں کی بلیاں دے دی، قربانیاں دے دی بشرا پنکی نے۔ نہ صرف کشانہ سے کم عمر یتیم و لوارث بچیوں کو کالے جادو میں استعمال کیا گیا، عمران خان کی سیکچول ایکٹیویٹیز کے لیے ان کو پیش کیا گیا، بلکہ محکمہ سوشل ویلفیئر کے دوسرے اداروں سے بھی یتیم و لوارث بچوں کو سپلائی کروایا گیا۔ جون 2019 میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے احکامات پر ڈائریکٹر جنرل سوشل ویلفیئر افشاں کرن امتیاز نے رات کے وقت گہوارہ سے 25 بچوں کو غائب کروا دیا، اور اس ادارے کو تالے لگا کر بند کر دیا گیا۔
ان 25 بچوں کو بشرا پنکی کے حوالے کیا گیا، جس میں 1 ماہ کے بچے تھے، 6 مہینے کے بچے تھے، سال کے بچے تھے. ان بچوں کو کالے جادو میں استعمال کیا گیا، ان بچوں کو ذبح کر دیا گیا، ان بچوں کو زندہ جلا دیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے عوام سے بہت بڑا جھوٹ بولا کہ بنی گالہ میں زندہ مرغیاں جلائی گئی تھی، وہاں پر زندہ بچے جلائے گئے تھے یتیم خانوں کے، سرکاری فلاحی اداروں کے. اچھا، اب یہ جو اگلی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ اتنی غلیظ ہے کہ یقین کریں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اب یہ خبر آپ کو بتانی بھی ہے، کیونکہ یہ چھوٹی خبر نہیں ہے، بہت بڑی خبر ہے. لیکن اتنی گندگی کہ مطلب گند بھی سوچے کہ یار بہت بری بات ہے. مجھے اچھا نہیں لگ رہا آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کرنا. جو کچھ بھی ہے آخر ہیں تو ایک خاتون، لیکن کیا کریں، ہم نے آپ کو رپورٹنگ کرنی ہے، اور روزانہ یہ خبریں جو ہے نا، اس طرح کی خبریں منظر عام پر آ رہی ہیں. یہ میں چاہتی ہوں کہ میرا ایڈیٹر جو ہے نا آپ کو ان کا نام کے ساتھ دکھائے. یہ اکاؤنٹ ہے جی اسد آر چودھری کا، ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے، اور یہ اینالسٹ ہیں. انہوں نے ایک خبر شیئر کی ہے، اور اس خبر میں انہوں نے جو کہا ہے وہ بہت غلیظ ہے، اور ان کا دعویٰ ہے، ان کی نیوز ہے، میں صرف آپ کو بتا رہی ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ پنکی پیرنی نے برہنہ حالت میں 40 دن تک کمرے میں چلا کاٹا. آگے انہوں نے کہا کہ انہوں نے جادو اور عملیات کیے، کس کے اوپر؟ جنرل عاصم منیر پہ، جنرل ندیم انجم پہ، اور فیصل نصیر پہ. اور یہ تصاویر انہوں نے ان کی رکھی ہوئی تھی جن کے اوپر یہ جادو کرتی رہی ہیں. اس سے پہلے یہ الزام جو ہے جنرل باجوہ کے سر بھی آیا تھا کہ جناب جنرل باجوہ کا پتلا لے کر اس کے اندر سوئیاں لگاتی رہی ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کالے اور سفید رنگ کے الو منگوائے تھے بشرا بی بی نے، جس کے ذریعے سے وہ یہ سارا کالا جادو اور سفلی عمل کر رہی تھیں. اور یہ عمل کرنے کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ برہنہ ہونا اور 40 دن تک رقص کرنا اور شیطانی روحوں کو بلا کر یہ سب کچھ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور اس رقص کو اور اس جادو کے عمل کو کیا کہتے ہیں اس کا نام بھی انہوں نے بتایا. میں چاہتی ہوں کہ یہ بھی میں آپ کے ساتھ ہی سنوں وہ کیا کہہ رہے ہیں. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، ندیم انجم اور فیصل نصیر کی تصاویر 40 دن تک بشرا پیرنی کے بیڈ روم میں کیوں لٹکتی رہیں؟ اس 40 راتوں میں عمران خان کا اس بیڈ روم میں داخلہ کیوں بند تھا؟ بشرا پیرنی نے سحر الاسود نامی کالے جادو کا ارادہ کیوں کیا؟ عمران خان کے خلاف جب گھیرا تنگ ہوا اور سب کو یقین ہو گیا کہ اب وہ گرفتار ہونے والا ہے، اس کا بچنا اب ممکن نہیں، تو بشرا پیرنی نے کالے جادو کے ایسے عمل کو کرنے کا ارادہ کیا جو بنگال یا انڈیا کی جادوگرنیاں بھی بہت کم کرتی ہیں. بشرا پیرنی نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، ندیم انجم اور فیصل نصیر کی تصاویر پر سحر الاسود نامی خطرناک ترین جادو کا چلا کاٹنا شروع کیا. سحر الاسود جادو میں یہ لازمی ہے کہ جادوگرنی اپنے آپ کو بے پردہ، بے حجاب کرے گی. کچھ وقت کے لیے وہ جادو کا عمل کرے گی اور کچھ وقت وہ بے حجاب رقص کرے گی. بے حجاب رقص بھی جادو کا حصہ ہے. یہ عمل رات 1 سے 3 بجے تک کرنا ہوتا ہے. 40 دن کے جادوئی عمل کے دوران کچھ شیاطین جنات کو حاضر کر کے باقاعدہ بھیجا جاتا ہے، جسے مقصد پورا کرنے کی ذمہ داری دی جاتی ہے. بشرا پیرنی نے جادو کو مضبوط بنانے کے لیے 2 الوؤں کا جوڑا منگوایا، مگر الو جوڑے کی خاص بات یہ تھی کہ میل الو سفید رنگ کا اور فیمیل رنگ کالے کی شادی کروائی گئی. اس جوڑے کے بیٹھنے کی جگہ یعنی اس کا سٹینڈ تصویروں کے اوپر بنایا گیا. 40 دن تک جادو اور ناچنے کا عمل چلتا رہا. 40ویں کی آخری رات الوؤں کے جوڑے کو بشرا نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر کے اس کے خون سے آخری چلا کاٹا. خون کے کچھ قطروں کو پانی میں مکس کر کے اس پانی سے بشرا نے شیطانی جناتی غسل کیا. پنکی پیرنی کو یقین تھا کہ اب فوجی آفیسرز کا بچنا ممکن نہیں. زمان پارک میں پنکی کالے جادو کے چلے کاٹ رہی تھی تو سوشل میڈیا پر پنکی جادوگرنی کے چلے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، فیصل نصیر، ندیم انجم کے خلاف محاذ کھلے ہوئے تھے اور یہی خوشخبریاں دے رہے تھے کہ بغاوت ہو گئی ہے. آرمی چیف عمان میں ٹھہر گئے، واپس نہیں آئیں گے. مختلف افواہیں پھیلائی جا رہی تھیں. پنکی پیرنی کو یقین تھا کہ اس کالے جادو سے اب سب کچھ بھسم ہو جائے گا، سب کچھ ہمارے کنٹرول میں آ جائے گا، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا. اچھا جی، یہ تو آپ نے سن لیا. اب اس کے بعد میں آپ کو اس لڑکی کا بیان سنوانے جا رہی ہوں جو خود یتیم ہے، دارالامان میں رہتی ہے، اور وہ چشمدید گواہ تھی کہ عمران خان کے دور حکومت میں کون کون سی سہولت کار خواتین، مرد و زن تھے جو لڑکیاں سپلائی کرنے میں سہولت کار رہے ہیں. جیسے کہ افشاں لطیف نے بتایا کہ لڑکیاں سپلائی ہوتی تھیں اور کس طرح سے احکامات آتے تھے، اور براہ راست احکامات جو ہیں وہ بشرا بی بی کے تھرو بھی آتے تھے. تو وہ لڑکی اب کیا بیان دے رہی ہے، آپ اس کی زبانی سنیے. میں رہ رہی ہوں،
یہ پہلے ادھر وارڈن کے طور پہ مس فرزانہ بلوچ تھی. وہ اپنے پاس آدمیوں کو بلاتی تھی اور رات کے 8 بجے کے بعد آدمی آتے تھے اس کے پاس, اور لڑکیوں کو اکثر تیار کر کے اپنے ساتھ لے جاتی تھی. ہمیں نہیں پتا وہ کہاں لے کے جاتی تھی. پھر مس عصمت آئی, اس نے بھی وہی طریقہ اپنایا. وہ بھی آدمیوں کو اندر بلاتی تھی. میڈم خشنود جمیل جو پہلی کشانہ کی سپریڈنٹ تھی, وہ اپنے گھر ہمیں کام کرنے کے لیے بھیجتی تھی. حالانکہ اس کا بیٹا جوان تھا, اس کے انڈر ویئر دلواتی تھی, کپڑے دلواتی تھی, صفائیاں کرواتی, برتن صاف کرواتی تھی. اور کئی دفعہ ہم نے اس کے بیٹے کے کمرے سے شراب کی بوتلیں بھی پکڑی. اور ایک دفعہ ہم نے احتجاج بھی کیا اس کے بیٹے کے خلاف, کیونکہ وہ جو باہر چھوٹا سا روم ہے اس میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے شراب پی رہا تھا. جب لڑکیاں سامنے دکھائی دی تو لڑکیوں کے پیچھے لگ گیا, اور پھر ہم نے احتجاج کیا, لیکن غلطی ہماری ہی بنی. لڑکیوں کا ساتھ کسی نے بھی نہ دیا. میڈم خشنود کے ہوتے ہوئے فیض نعیم اور مبشر بٹی دونوں بہت زیادہ کلوز تھے میڈم خشنود کے, اور ہر ایونٹ پہ, چھوٹے موٹے ایونٹ پہ, شادیوں پہ آتے تھے ادھر. اور اب جاتے جاتے میں آپ کو ایک بیان سنوانا چاہتی ہوں. یہ خان صاحب کے دور میں ایک خاتون آفیسر تھیں جن کے اوپر تشدد کیا گیا تھا, اور پی ٹی آئی رکن نوید اسلم نے یہ سب کچھ کیا تھا, اور نہ صرف ایک دن میں ان کو رہا کر دیا گیا تھا, بلکہ یہ جو ساری چیزیں اس کے بارے میں اس خاتون نے کیا کچھ کہا تھا خود ہی سن لیجیے. ایک شخص میرے دفتر میں داخل ہوا ہے, آ کے اس نے میرے کمرے میں سیدھا آ کے اس نے تھپڑ مارنا شروع کر دیا ہے. اس نے مجھے کھینچا ہے, بازو سے کھینچا ہے, گھسیٹا ہے اس نے مجھے, اور گالیاں دے رہا تھا کہ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے کیا کام کر رہے ہیں. میرے اسٹاف نے آ کے مجھے اس سے چھڑایا ہے, اور وہ دندناتا ہوا پھر رہا ہے اور کیا دھمکیاں دے رہا ہے, میں پی ٹی آئی کا کارکن ہوں, میں تم لوگ کو دیکھ لوں گا, میں یہاں سب کو اریسٹ کرا دوں گا. مجھے نہیں پتا کہ کیا ریزن تھی, اس کو کیا مسئلہ تھا, لیکن بہت بدتمیزی اس نے کی ہے, ولگر زبان استعمال کی ہے, مجھے مارا ہے اس نے, مجھے زدوخور کی ہے, مجھے کھینچا ہے, گھسیٹا ہے اس نے مجھے, میرے اسٹاف نے مجھے چھڑایا. نام کیا اس نے بتایا؟ کوئی ایک ریزن نہیں بتائی. اس کا نام نوید ہے, اور اس نے کہا میں پی ٹی آئی کا کارکن ہوں اور میں تم لوگوں کو دیکھ لوں گا, پی ٹی آئی سے میں ہوں. مجھے نہیں پتا کہ اس کا کیا مسئلہ تھا, کیا معاملہ تھا. اس نے مجھے اپنا کوئی مسئلہ نہیں بتایا, اور ایک سنگل بات کیے بغیر اس نے. اور اب جاتے جاتے میں آخری بات یہ کہوں گی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ عائشہ گلیلئی نے ایک دفعہ پریس کانفرنس کی تھی, اس میں انہوں نے عمران خان کے بارے میں بہت غلط الفاظ استعمال کیے تھے کہ عمران خان بہت ہی غلیظ انسان ہے, اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ کس طرح سے عمران خان جو ہیں وہ عائشہ گلیلئی کو غلط میسیجز کیا کرتے تھے. لیکن اس وقت جو یوتھیے تھے وہ کیا کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ یہ دوسری پارٹی نے اس کو لانچ کیا ہے. اگر ریحام خان نے کتاب لکھی تو کہتے تھے کہ نون لیگ نے لانچ کیا ہے, اگر عائشہ گلیلئی نے آ کر بتایا تو ان کو بھی لانچ کرنے کا الزام لگا دیا. بہرحال فیصلہ کرنا ہے جی آپ لوگوں نے. شاید یہ مکافات عمل ہی ہے, جو دوسروں کو کے لیے کاٹا, جو بویا وہ اپنے لیے کاٹ رہے ہیں. میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتی. میرا کام ہے جی آپ کو ایمانداری سے نیوز پہنچانا. فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. باری ہے جی آپ لوگوں کی کامنٹ سیکشن میں آئیے. اور ہاں, جانے سے پہلے جو ہے نا میں ایک اور بات کر دوں کہ بشریٰ بی بی کے بارے میں اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ ذہنی شدید اضطراب کا شکار ہیں, اور اسپتال بھی 2 مرتبہ وہ جا چکی ہیں, کیونکہ جب سے ان کو یہ پتہ چلا ہے کہ خاور مانیکا نے بیان دے دیا ہے, ان کے خلاف 4 لوگوں کا بیان آ چکا ہے, ان کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ سزا پکی اور لازم ہے, تو ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اب میں نے جب عدالت میں پیش ہونا ہے تو جو کراس کویسچننگ ہوگی اس کا جواب کیسے دینا ہے. بہرحال اس بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے, شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.